کہ ہم یہ سن رہے تھے کہ شاید کوشش کی جائے گی کہ یہ لائیو دکھایا جائے جو فل کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں، تو اس پر کوئی ڈو وی ہیو اینی کلیئرٹی آن دیٹ؟ دیکھیں، ابھی پروگرام سے پہلے قیوم صدیقی سے بھی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آ چکا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی یہ درخواست کی تھی سپریم کورٹ سے کہ جو ان کے ریویو کی جو پروسیڈنگز ہیں، جو انہوں نے نظر ثانی کا جو اپنا کیس لڑا تھا، ان کو براہ راست نشر کیا جائے، کیونکہ ان کا یہ موقف تھا کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، ون سائیڈڈ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اور کیونکہ اس وقت میڈیا بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت کنٹرول میں تھا، زیر اثر تھا، تو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کافی پروپیگنڈا ہوتا تھا اور ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے جاتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا براہ راست دکھایا جائے. تو اس وقت بھی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور جسٹس عمر طاہر بندیال بھی اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ یہ لائیو دکھانے کا معاملہ جو ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 19A سے اس کا تعلق ہے، یہ بنیادی حق ہے لوگوں کا جاننا، اور انہوں نے اس بات کی تائید کی تھی کہ یہ لائیو بھی دکھایا جانا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ انتظامی سائٹ پہ جو ایک فل کورٹ ہوتی ہے وہ کرے گی، کیونکہ وہ رولز میں کچھ پھر امینڈمنٹ یا انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے. تو وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے اب پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، نگران حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے راہ میں حائل ہے جب تک سپریم کورٹ اپنے قواعد میں امینڈمنٹ نہیں کرتی. تو مگر آئی ایم شیور کہ کل جب پیر کو یہ فل کورٹ بیٹھیں گی تو یہ 5-6 منٹ کے اندر وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، یا تو وہ متفقہ طور پہ لائیو کروا دیں گے، یا اکثریت جو ججز اکثریت میں ہوں گے اس کے مطابق یا لائیو ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. یہ جوڈیشل سائٹ پہ ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے وہ ججز ایڈمنسٹریٹیولی اپنی ایک ووٹ کے ذریعے رائے دے سکتے ہیں، اور یہ لائیو ٹرانسمیشن ہو بھی سکتی ہیں، اور دیکھیں کون لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی. اچھا یہ بتائیں حسنات کہ یہ جو معاملات ہیں جس کی ابھی ہم نشاندہی کر رہے تھے، جو بھی آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ ول بی انگیجڈ ود ہیم، تو کیا آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ کتنی اہمیت ہوگی؟ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ان کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی ان کو اس پہ بہت غصہ ہے، اس پہ بڑا غصہ ہے، ان کا غصہ ویسے بھی ہے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ ایز somebody who's followed his work اور سپریم کورٹ کا کام، تو یہ جو معاملات ہیں، چاہے الیکشن کے، عدلیہ کا اپنا جو ہے مقام، مئی 9 وغیرہ، اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ انڈر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرے گا کو؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں، اور آفٹر لائز مومنٹ بھی یہ بات کہ جی ہائی پروفائل کیسز میں جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوتی ہے، ہمارے پاورفل سرکلز کی طرف سے جو ہے وہ انٹرفیرنس ہوتی ہے، اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں. ایون عمر طاہر بندیال صاحب کے دور میں بھی ہائی کورٹ سے بڑی شکایات آئی، اور انہوں نے یہی کہا کہ صبر کریں. اب دیکھنا ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کیا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنا وہ وکٹم رہے ہیں کہ ان کے کیس میں جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوئی ہیں، کس طرح ججز کو توڑا گیا. وہ اس وقت ایک منسٹر سے بات ہو رہی تھی میری پی ٹی آئی کی، انہوں نے کہا جی جنرل فیض صاحب نے بڑی محنت کی تھی تو کیس میں قاضی صاحب کے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ ان حالات میں جو آپ یہ سارا بتایا کہ الیکشن کا معاملہ ہے، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ ہیں، 90 دن کے اندر انتخابات، فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل، یا 9 مئی کے حوالے سے جو باتیں ہیں، جو خواتین پی ٹی آئی کی پابند سلاسل ہیں ان کو بیل نہیں مل رہی، یہ سول لبرٹیز کے ایشوز ہیں، مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، اور کئی ایسے ایشوز ہیں جو پچھلے 3-4 چیف جسٹس نے ان کے ایشوز کو اگنور کیا. انٹرنمنٹ سینٹر میں لوگ جو ہے وہ قید ہیں، اور انٹرنمنٹ سینٹر کو سیٹ اسائڈ ان کی لیگل حیثیت ہی نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ نے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کا آرڈر سٹے دے دیا اور 4 سال سے معاملہ ٹیک اپ ہی نہیں کیا. یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ اب یہ قاضی فائز صاحب نے دیکھنے ہیں، اور ان پہ امیدیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں ججز جو ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر انہوں نے ان چیزوں میں سٹیپ لیا. اور میرا نہیں خیال کہ وہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جی وہ کسی کے اشارے پہ یہ وہ اس طرح نہیں ہوگا، ادروائز تو پھر ساری محنت ہی رائے گاہ چلی جائے گی. اچھا قیوم، یہ تو ایک ہے نا اشارے کی، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتنی جلدی یہ معاملات ٹیک اپ کیے جائیں گے. اس کا ذرا ہمیں بتائیں کہ اس وقت کون سے کیسز ہیں جو کہ فوری طور پہ چیف جسٹس صاحب کین ٹیک اپ دوز کیسز ان معاملات کے حوالے سے خاص طور پر. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کا جو دن ہے اس میں پتہ لگے گا کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر جب آرگومنٹس ہوں گے. دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو
کون سا مینٹینیبلٹی کون سا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے اوکے اس میں اگر دیکھا جائے چیف جسٹس کے طور پر یہ ہوتا ہے تب بھی نہیں ہوتا ہے تب بھی تو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ظاہر ہے وہ اختیار ہے مومنٹ جی اختیار ہے مطلب اس میں جو ہے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس اپنے اختیارات پریکٹس اینڈ پروسیجر آتا ہے یا رولز بنتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے کولیجیم آف ججز جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جتنی پیٹیشنز ہیں یہ کیونکہ 184(3) کے نیچے جو انہوں نے بات کی اور جو انتخابات کا معاملہ ہے سویلین کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے انٹرمنٹ سینٹر کا معاملہ ہے اور پھر وہ جو پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے جس میں سویلینز کے ٹرائل کو اوپر سٹے ہے یہ سارے جو ہیں وہ تو ایپلیٹ جورسڈکشن میں لیکن یہ اس میں ہے تو وہ اس سے ہی منطبق ہوگا اور ایک اور بات کہ جب کیس مینجمنٹ کے حوالے سے سمجھی نہیں بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز میں جو ڈیسیجن ہوگا وہ انفلوئنس کرے گی ان تمام چیزوں کو کیسے بینچ کی تشکیل اس کا اختیار ہے 184(3) ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو 184(3) کا فیصلہ ہونا ہے نا کہ اس کے کاؤنٹرز کیا ہیں ہاں ماضی کا ایک فیصلہ ضرور موجود ہے جس میں ماسٹر آف روسٹر کا کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی ذات ہے اور وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے صرف از خود نوٹس لینے کا اگر وہ اختیار تقسیم ہوتا ہے کہ ہاں کتنے جج صاحبان جو ہیں پہلے انیشلی دیکھیں اور پھر اس کے بعد جیسا کہ جو قاسم سوری والی ججمنٹ ہے وہ میرے خیال میں 13 کے قریب اس وقت جج صاحبان تھے تو وہ 13 کے 13 نے مشاورت کے بعد جو ہے وہ از خود نوٹس کے کارروائی کا آغاز کیا تھا تو کیونکہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے یہ نہیں وہ میں کلیئر ہوں نہیں میرا خیال ہے نہیں مائی پوائنٹ از ویری ڈفرینٹ میں تو آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ناظرین کے لیے انٹرسٹ یہ ہوگا کہ الیکشن کا معاملہ مثلا کب ٹیک اپ کیا لیکن اب وہ 184(3) میں ٹیک اپ ہوگا نا دیکھیں اس میں یہی ہوگا کہ اگر فل کورٹ بنا دیتے ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب کل تو بنایا کیونکہ یہ ایک وہ تو ایک میٹر کے لیے لیکن الیکشن کے لیے بھی کیونکہ جسٹس بندیال پہ اعتراض یہی تھا کہ وہ اپنے من پسند جج بٹھا دیتے ہیں تو جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں کل اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بحال ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمیٹی جو ہے فل کورٹ بنا سکتی ہے یہ ایک آئینی معاملہ ہے الیکشن پورے ملک میں ہونے ہیں تو پھر اس میں جو بھی فیصلہ ہو مسئلہ ہے کورٹ میں اس وقت بالکل ہیں اچھا دوسری دو اور ہم بھی ہے ایک عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جسٹس شوکت صدیقی کا جو کیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں کچھ خفیہ اداروں کے اہلکاروں پہ الزام ہے کہ ججوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کی دوسرا ارشد شریف کا عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ساتھ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ارشد شریف کا کیس بھی بڑا اہم ہے میرے خیال میں ان کیسز کے حوالے سے بھی اور نیب کا بھی مجھے بریک لینے دینا بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو جاری رکھتے ہیں